بسم الله الرحمن الرحيم. وأما للأخوات لأب وأم فأحوال خمس: النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدة. ومع الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين يسرن به أثبتا لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن لقوله عليه السلام اجعلوا الأخوات مع البنات أثبتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فصل کے اندر جو ہیں وہ عورتوں کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ تو عورتوں کے احوال میں سے اس سے قبل مصنف رحمہ اللہ جو ہیں وہ زوجات کے احوال بیان کر چکے ہیں اور بیٹیوں کے بیان کر چکے ہیں اور پوتیوں کے بیان کر چکے ہیں۔ پوتیوں کے بعد پھر جو ہے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جو ہے وہ مسئلہ تشبیہ پڑھا تھا۔ جی، مسئلہ تشبیہ پڑھی۔ اس کے اندر بھی مختلف درجوں کی جو پوتیاں ہیں جی اس کے احوال جو ہیں وہ بیان ہوئے تھے۔ تو یہ عبارت آپ نے جو پڑھی ہے اس کے اندر جو عورتیں ہیں ان میں سے جو سگی بہنیں ہیں، جو سگی بہنیں ہیں جن کو عینی بہنیں کہتے ہیں، حقیقی بہنیں بھی کہتے ہیں، عینی، حقیقی اور سگی بہنیں جو ہیں ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں، ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان کے احوال سے قبل تمہید کے طور پر جو ہے آپ ایک مقدمہ سمجھیں کہ جو عصبہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ عصبہ کی دو قسمیں ہیں۔ دو قسمیں ہیں، ایک ہے عصبہ نسبی اور ایک ہے عصبہ سببی۔ اس کے متعلق گفتگو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جی، ان دو قسموں کے متعلق گفتگو پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب جو عصبہ نسبی ہے، عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں۔ عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے عصبہ بنفسہ، دوسری قسم ہے عصبہ بغیرہ، اور تیسری قسم ہے عصبہ مع غیرہ۔ عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ، یہ تین قسمیں کس کی ہیں؟ عصبہ نسبی کی۔ عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں۔ عصبہ بنفسہ اس مرد کو کہتے ہیں کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو عورت کا واسطہ درمیان میں نہ آئے۔ عصبہ بنفسہ وہ مرد ہے کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے۔ جیسے یہ بیٹا پوتا نیچے تک، باپ دادا پردادا اوپر تک، ٹھیک ہے جی، اور بھائی اور بھائیوں کے مذکر اولاد بھتیجے ہوتے ہیں نا جی، بھائیوں کی اولاد مذکر بھتیجے ہیں، جی، اور اسی طرح جو ہے وہ چچا تایا اور ان کی مذکر اولاد، یہ سب جو ہیں وہ عصبہ بنفسہ ہی کے اندر آتے ہیں۔ بیٹا پوتا نیچے تک، باپ دادا اوپر تک، بھائی اور بھائیوں کی مذکر اولاد جس کو آپ بھتیجے کہتے ہیں، اور اسی طرح چچا تایا اور ان کی مذکر اولاد، یہ کس کے اندر ہیں؟ عصبہ بنفسہ کے اندر۔ عصبہ بنفسہ کے اندر ہیں۔ تو عصبہ بنفسہ جو ہوتا ہے وہ صرف وہ مرد ہی ہوتے ہیں۔ عصبہ بنفسہ صرف مرد ہوتے ہیں۔ عورتیں جو ہوتی ہیں کوئی عورت بھی عصبہ بنفسہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو دوسری قسم ہے عصبہ بغیرہ، عصبہ بغیرہ جو ہے وہ عورت ہے جو مرد کے ساتھ عصبہ بنتی ہے۔ عصبہ بغیرہ وہ عورت ہے جو مرد کے ساتھ عصبہ بنتی ہے۔ جیسے جو ہے وہ میت جو ہے اس کی جو بیٹی ہے، اس کی جو بیٹی ہے، تو اگر اس بیٹی کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے وہ میت کا بیٹا یعنی لڑکی کا بھائی بھی موجود ہو، لڑکی کا بھائی بھی موجود ہو، اب یہ جو بیٹی ہے یہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا بن جائے گی؟ عصبہ بن جائے گی، اور یہ عصبہ بغیر ہی ہے۔
کیا ہے؟ اسباب غیری۔ ہاں بھی پیچھے آپ نے جو بیٹیوں کے احوال پڑھے ہیں، بیٹیوں کے کتنے حال تھے بھلا؟ تین، نصف، ثلثان اور اسبا۔ نصف، ثلثان اور اسبا۔ تو اسبا وہ کب بنتی تھی؟ جب ان کے ساتھ جو بیٹا موجود ہو۔ ہاں، کوئی بیٹا بھی، اس کا لڑکی کا بھائی بھی موجود ہوتا تھا، تو کیا بن جاتی تھی؟ اسبا بن جاتی تھی۔ اسبا بن جاتی تھی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ میت کی جو بیٹی جب یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل جائے گی تو کیا بن جائے گی؟ اسبا بن جائے گی۔ اس کو یہ اسبا بغیر ہی ہے کہ یہ عورت ہے جو مرد کے ساتھ مل کر کیا بنی ہے؟ وہ عورت جو مرد کے ساتھ مل کر اسبا بن جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسبا بغیر ہی کہتے ہیں۔ اور اسبا مع غیرہ، اسبا مع غیرہ وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ مل کر اسبا بنتی ہے۔ وہ عورت ہے دوسری عورت کے ساتھ مل کر کیا بنتی ہے؟ اسبا بنتی ہے۔ جیسے میت کی جو عینی بہن ہے، میت کی جو عینی بہن ہے یا اس کی جو علاتی بہن ہے، جب اس کے ساتھ اس کا کیا ہو؟ بھائی ہو، جب اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹیاں، میت کی بیٹیاں یا پوتیاں ہوں، جب اس کے ساتھ میت کی بیٹیاں یا پوتیاں ہوں، تو یہ جو عینی علاتی بہنیں ہوتی ہیں میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل جائے تو کیا بن جاتی ہے؟ یہ اسبا بنتی ہے۔ تو یہ اسبا مع غیر ہی ہے۔ کیا ہے؟ اسبا مع غیرہ۔ اور ٹھیک ہے، جو عورت کسی مرد کے ساتھ مل کر اسبا بنے گی تو وہ کیا ہے؟ اسبا بنفسہ بغیرہ، اسبا بغیرہ۔ اور جو عورت دوسری عورت کے ساتھ مل کر اسبا بنے، اسبا مع غیرہ، اسبا مع غیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اس تمہید کے بعد سماعت فرمائیں کہ مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے سگی بہنوں کے 5 احوال بیان فرمائے ہیں۔ سگی بہنوں کے 5 احوال ہیں۔ سگی بہنوں کے 5 احوال ہیں۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ثلثان، نمبر 3 اسبا بغیرہ، نمبر 4 اسبا مع غیرہ، اور نمبر 5 محجوب۔ نمبر 5 محجوب، ٹھیک ہے۔ تو سگی بہنوں کے 5 احوال ہیں۔ سگی بہنوں کے 5 احوال ہیں۔ ایک نصف ہے، دوسرا ثلثان ہے، تیسرا اسبا بغیرہ ہے، چوتھا اسبا مع غیرہ ہے، اور 5واں جو حال ہے وہ محجوب ہے۔ تو ان 5 احوال میں سے سب سے پہلا جو حال ہے وہ ہے نصف۔ کیا ہے جی؟ نصف۔ کہ اس صورت کے اندر جو میت کی سگی بہن ہے اس کو اس کی کل جائیداد میں سے آدھی جائیداد ملے گی۔ کل جائیداد میں سے آدھی جائیداد ملے گی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی جو بہن ہے وہ ایک ہو۔ کیا ہو؟ ایک ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو۔ نیز میت کا جو بیٹا، پوتا، بیٹیاں، پوتیاں، باپ، دادا اور سگا بھائی جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر میت کی جو سگی بہن ہوگی اس کو کل جائیداد میں سے آدھی جائیداد ملے گی۔ کل جائیداد میں سے آدھی جائیداد ملے گی۔ ہاں، یہ ساتھ بہن بھی ایک ہو، میت کا بیٹا، پوتا، بیٹیاں، پوتیاں، باپ، دادا اور سگا بھائی نہ ہو۔ یہ ساری شرائط ہیں ساتھ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جب یہ ساری بہن بھی ایک ہو اور باقی شرائط ہیں وہ بھی پائی جائیں، بہن ایک ہو اور باقی شرائط بھی پائی جائیں، تو پھر جو بہن ہے اس کو کل جائیداد میں سے نصف جائیداد ملے گی۔ تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی ایک سگی بہن اور چچا چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ ایک سگی بہن اور چچا چھوڑ کر جو ہے وہ فوت ہوا ہے۔ تو مسئلہ یوں بنائیں گے کہ میت لکھنے کے بعد نیچے جو ہے وہ عینی بہن لکھ لیں گے، ایک عینی بہن، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم چچا لکھ لیں گے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر چچا لکھیں گے۔ تو اس مسئلہ کے اندر چونکہ سگی بہن کی حالت جو ہے وہ نصف ہے، ایک بہن ہے، تو اس لیے اس کے نیچے لکھیں گے نصف، اور چچا چونکہ اسبا ہوتا ہے
چچا اسبا ہوتا ہے، اسبا ہوتا ہے تو اس کے نیچے ہم اسبا لکھ لیں گے۔ اب ہم نے مسئلہ بنانا ہے تو کیونکہ جو 6 حصے ہم نے پڑھے ہیں اس میں سے یہاں جو اس مسئلہ کے اندر نصف آیا ہوا ہے، جی کیا آیا ہوا ہے؟ نصف آیا ہوا ہے، اور اس کا جو معین و مددگار عدد ہے وہ 2 ہے۔ وہ کیا ہے؟ 2 ہے، 2 ہے۔ 2 سے مسئلہ بنائیں گے تو میت کے اوپر 2 لکھیں گے تو 2 میں سے جو نصف ہے وہ کیا ہے؟ 1 ہے، تو 1 نصف کے نیچے لکھ دیں گے اور باقی جو 1 بچا ہے وہ اسبا کے نیچے لکھ دیں گے۔ تو اس میں کل جائیداد کے جو ہیں وہ 2 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے 1 حصہ جو ہے وہ سگی بہن کو دے دیا جائے گا، جی اور جو باقی 1 حصہ ہے وہ چچا چچا کو دے دیا جائے، بطور اسبا چچا کو دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا جی، سگی بہنوں کے احوال میں سے جو دوسری حالت ہے، جو دوسرا حال ہے وہ ہے ثلثان۔ جی وہ کیا ہے؟ ثلثان۔ ثلثان ہے کہ سگی بہن جو ہے اس کو 2/3 ملے گا۔ کیا ملے گا؟ 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا، جس کو 2/3 بھی کہتے ہیں، جی جس کو 2/3 بھی کہتے ہیں، 3 بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ثلثان 2/3 جو ہے وہ سگی بہنوں کو اس صورت میں ملے گا جب بہنیں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، لیکن ساتھ وہ پہلے والی جو شرطیں ہیں وہ برقرار رہیں گی جی کہ بیٹا، پوتا، بیٹیاں، پوتیاں، باپ، دادا اور سگا بھائی موجود نہ ہو۔ بس پہلی حالت میں یہ تھا کہ بہن 1 تھی، جی اب یہ ہے کہ بہنیں کیا ہو گئی ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ باقی جو شرائط ہیں وہ بدستور قائم ہیں، جی وہ بدستور قائم ہیں۔ بہنیں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائیں، باقی شرائط اپنی جگہ پر موجود ہوں، تو اس صورت کے اندر جو سگی بہنیں ہیں ان کو 2/3 ملے گا۔ کیا ملے گا؟ 2/3 ملے گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی 2 سگی بہنیں اور چچا چھوڑ کر فوت ہوا ہے، جی 2 سگی بہنیں اور ایک چچا چھوڑ کر فوت ہوا ہے، تو میت لکھنے کے بعد نیچے جو ہے وہ 2 بہنیں سگی بہنیں لکھیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم چچا لکھ لیں گے۔ جی تو یہاں چونکہ بیٹیوں کی جو ہے وہ دوسری حالت ہے، جی بیٹیوں کی نہیں بلکہ بہنوں کی کیا ہے؟ دوسری حالت، سگی بہنوں کی دوسری حالت ہے، اس لیے اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ ثلثان لکھیں گے، بہنوں کے نیچے ثلثان لکھیں گے، اور چچا اسبا ہے تو اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ اسبا لکھ لیں گے۔ تو یہاں 6 حصوں میں سے جو فرضی حصے ہیں، 6 حصوں میں سے ثلثان آیا ہے۔ جی کیا آیا ہے؟ ثلثان آیا ہے، بس 1 ہی حصہ آیا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ نہیں ہے، بس صرف ایک ہی ہے۔ تو جب ایک ہی حصہ کسی نوع کا کوئی ایک ہی حصہ ہوتا ہے بس 6 حصوں میں سے، تو پھر اس کا ہم نام جو عدد ہے اس سے مسئلہ بناتے ہیں سوائے نصف کے۔ جی تو یہاں ثلثان کا جو ہم نام عدد ثلاثہ 3 ہے، جی تو مسئلہ 3 سے بنائیں گے۔ اوپر میت کے 3 لکھ لیا، جی تو 3 میں سے جو 2/3 ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 2 بنتے ہیں، تو ثلثان کے نیچے 2 لکھ لیے، تو بہنوں کو مل گئے 2 مل گئے، اور باقی 1 بچ گیا تو وہ بطور اسبا چچا کو مل جائے گا۔ ہاں، کل جائیداد کے 3 حصے ہو جائیں گے، جی کل جائیداد کے 3 حصے ہو جائیں گے، 3 حصے ہو جائیں گے۔ 3 حصوں میں سے 2 حصے جو ہے وہ بہنوں کو مل جائیں گے، اور جو 1 حصہ ہے وہ بطور اسبا چچا کو مل جائے گا۔ احوال میں سے تیسرا حال ہے اسبا بغیرہ۔ سگی بہنوں کے احوال میں سے تیسرا حال اسبا بغیرہ ہے۔ یہ سگی بہنیں جو ہیں یہ اسبا بغیرہ اس وقت ہوں گی جب ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا سگا بھائی موجود ہو۔ ان کا کیا ہو؟ سگا بھائی موجود، ان کا سگا بھائی موجود ہو، سگا بھائی جو ہے وہ موجود ہو۔ ان کا سگا بھائی ظاہر بات ہے وہ جو میت کا جب ساتھ بھائی بھی موجود ہوگا، میت کا ساتھ بھائی بھی تو یہ وہ میت کی سگی بہنیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ میت کی سگی بہنیں ہیں، تو پھر وہ جو بھائی ہے وہ بھی کیا ہے؟ میت کا سگا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب
میت کی سگی بہنوں کے ساتھ میت کا سگا بھائی بھی کیا ہو، موجود ہو، تو پھر یہ سگا بھائی جو ہے وہ اپنی بہنوں کو کیا کرے گا، اسبا بنا دے گا. کیا کرے گا، اسبا بنا دے گا. اس کے لیے بھی وہ شرط ہے کہ میت کا باپ دادا بیٹا وغیرہ کیا وہ موجود نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو جب میت کا جو ہے باپ دادا بیٹا پوتا موجود نہیں ہوگا اور میت کا سگی بہنوں کے ساتھ اس کا بھائی کیا ہوگا، موجود ہوگا، تو وہ بھائی کیا کرے گا، اپنی بہنوں کو اسبا بنا دے گا. اسبا ہاں، یہ اسبا بغیر ہی ہیں. یہ بہنیں اس صورت میں کیا ہیں، اسبا بغیر ہی ہیں. تو ذوی الفروض کو ان کے حصے دینے کے بعد ذوی الفروض کو ان کے حصے دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ بہنوں اور بھائی کے درمیان جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے گا کہ جو بھائی ہے اس کو بہن سے ڈبل حصہ ملے گا. بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا. ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا، اپنی زوجہ، سگی بہن اور سگا بھائی چھوڑ کر، اپنی زوجہ، سگی بہن اور سگا بھائی چھوڑ کر جو ہے وہ فوت ہوا ہے. تو میت لکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم نیچے جو ہے وہ زوجہ لکھیں گے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر سگی بہن لکھ لیں گے، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو سگا بھائی لکھ لیں گے. تو یہاں چونکہ مرنے والے شخص کی جو اولاد ہے وہ موجود نہیں ہے، اور جب مرنے والے شخص کی اولاد موجود نہ ہو تو اس کی بیوی کو ربع ملتا ہے. کیا ملتا ہے، ربع ملتا ہے. لہذا زوجہ کے نیچے ہم ربع لکھ لیں گے. کیا لکھ لیں گے، ربع لکھ لیں گے. اور اس مسئلہ کے اندر جو بہن ہے سگی وہ اسبا ہے، تو اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے، اسبا لکھ لیں گے. اس کے نیچے اسبا لکھ لیں گے. تو بھائی تو ویسے ہی آپ کو پتہ کیا ہوتے ہیں، اسبا ہوتے ہیں. تو اس کے نیچے بھی کیا لکھ دیا، اسبا لکھ دیا. چاہے آپ ایک ہی اسبا لکھ دیں بڑا سارا کر کے ہیں، وہ دونوں کے بہن اور بھائی کے نیچے لکھا جا سکتا ہے. الگ الگ چاہے لکھیں، چاہے ایک ہی اسبا لکھ دیں، تھوڑا سا بڑا کر کے لکھ دیں، اس کے نیچے بھی آ جائے گا. تو اب اس مسئلہ کے اندر چونکہ ربع آیا ہوا ہے، کیا آیا ہوا ہے، ربع آیا ہوا ہے، اور حصہ بس ایک ہی ہے، کوئی اور حصے نہیں ہیں. تو ربع کا جو ہم نام عدد اربع ہے 4، اس سے کیا کریں گے، مسئلہ بنائیں گے. تو 4 میں سے جو ربع ہے چوتھا حصہ ہے وہ کتنا بنتا ہے، 1 بنتا ہے. تو ربع کے نیچے ہم لکھ لیں گے 1، اور باقی بچے 3. تو 3 میں سے جو 2 ہیں وہ کس کو دے دیں گے، بھائی کو دے دیں گے، اور 1 دے دیں گے بہن کو دے دیں گے. تو کل جائیداد جو اس کے 4 حصے ہو گئے، 1 زوجہ کو مل گیا، 1 سگی بہن کو مل گیا، اور جو 2 ہیں وہ سگے بھائی کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. میں سے جو چوتھی حالت ہے، جو چوتھا حال ہے وہ ہے اسبا مع غیرہ. اسبا مع غیرہ ہے. تو اگر میت کی جو سگی بہن ہے، میت کی جو سگی بہن ہے، اس کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی، میت کی جو بیٹی ہے یا پوتی ہے وہ موجود ہو، میت کی سگی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہو، تو یہ سگی بہن جو ہے وہ میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر اسبا مع غیرہ بن جائے گی. کیا بنے گی، اسبا مع غیرہ بنے گی. اس کی شرط وہ بھی ہے کہ میت کا بیٹا پوتا باپ اور دادا موجود نہ ہو، باپ دادا موجود نہ ہو. تو اس صورت کے اندر میت کی جو بیٹی یا پوتی ہے، میت کی بیٹی یا پوتی ہے، ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد، ان کو حصہ دینے کے بعد جو مال جو ہے وہ بچے گا وہ سگی بہن کو دیا جائے گا، وہ سگی بہن کو دیا جائے گا. ظاہر بات ہے اگر میت کی بہن کے ساتھ جو ہے
وہ اگر ایک بیٹی یا ایک پوتی موجود ہے، ایک بیٹی یا ایک پوتی موجود ہے، تو اس صورت کے اندر جو بیٹی یا پوتی ہے، تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک بیٹی یا ایک پوتی کا جو حصہ کیا ہوتا ہے؟ نصف ہوتا ہے۔ تو بیٹی یا پوتی کو نصف مل جائے گا، باقی جو نصف بچے گا وہ بہن کو بطور اسبہ مل جائے گا، وہ بہن کو بطور اسبہ مل جائے گا۔ اور اگر میت کی جو ہے وہ دو بیٹیاں یا دو پوتیاں ہیں، میت کی یا دو پوتیاں ہیں، تو میت کی دو بیٹیاں یا دو پوتیاں ہونے کی صورت میں ان کو کتنا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے، ان کو ثلثان ملتا ہے۔ تو ثلثان جو ہے وہ بیٹیاں یا پوتیوں کو دے دیا جائے گا، اور باقی جو ایک ثلث بچے گا وہ بہنوں کو بطور اسبہ دے دیا جائے گا، وہ سگی بہنوں کو بطور اسبہ دے دیا جائے گا۔ تو بہرحال جب میت کی سگی بہن کے ساتھ جو میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہو، تو میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر جو سگی بہن ہے وہ عصبہ مع غیرہ بن جاتی ہے، وہ عصبہ اور اس صورت میں اس کے عصبہ ہونے کی جو دلیل ہے، اس صورت میں ان کے عصبہ ہونے کی جو دلیل ہے وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے، جس کا مفہوم ہے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو، تم بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ کیا کرو؟ عصبہ بنا دو۔ تو یہاں پر چونکہ اخوات اور بنات، اخوات اور بنات پر جو الف لام ہے، یہ الف لام جنسی ہے، یہ الف لام جنسی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جنس کا جو تحقق ہے وہ ایک فرد کے ضمن میں بھی ہو جاتا ہے، جنس کا تحقق ایک فرد کے ضمن میں بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر میت کی جو بہن سگی ہے وہ ایک ہو، بیٹی بھی کیا ہو؟ ایک ہو، تو تب بھی بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی۔ بہنیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں، بیٹیاں بھی زیادہ ہوں، تو اس صورت کے اندر بھی بہنیں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو جائیں گی؟ عصبہ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جو ہے وہ فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی ایک سگی بہن، ایک بیٹی، ایک سگی بہن ایک بیٹی اور چچا چھوڑ کر جو ہے وہ فوت ہوا ہے، چچا چھوڑ کر فوت ہوا ہے، تو میت لکھنے کے بعد جو ہے ہم لکھتے ہیں بیٹی، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر لکھ لیتے ہیں سگی بہن، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ لیتے ہیں چچا۔ کیا لکھ لیتے ہیں؟ چچا لکھ لیتے ہیں۔ تو اس مسئلہ کے اندر جو بیٹی ہے وہ ایک ہے، بیٹی کیا ہے؟ ایک ہے، تو اس کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ نصف بنتا ہے، تو بیٹی کے نیچے ہم نصف لکھ لیتے ہیں، بیٹی کے نیچے نصف جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو بہن کیا ہے؟ وہ عصبہ ہے، بہن عصبہ ہے، تو اس کے نیچے عصبہ آ جائے گا، اور جو چچا ہے وہ بھی کیا ہے؟ چچا بھی عصبہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بیٹی کے نیچے کیا لکھا ہے جی؟ نصف لکھا ہے، بیٹی کے نیچے نصف لکھا ہے، تو بیٹی کو ہم کیا دے دیں گے؟ بیٹی کے نیچے نصف ہے، تو مسئلہ ظاہر بات کس سے بنائیں گے؟ اس کے معین و مددگار عدد جو ہے وہ 2 سے بنا لیں گے۔ کیا کریں گے؟ 2 سے بنا لیں گے، مسئلہ 2 سے بنا لیں گے، تو 2 کا نصف کیا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے، 2 کا نصف جو ہے وہ 1 بنتا ہے، لہذا وہ 1 کس کو دے دیا جائے گا؟ وہ بیٹی کو دے دیا جائے گا، اور جو باقی 1 بچا ہے وہ کس کو دے دیا جائے گا؟ وہ سگی بہن کو دے دیا جائے گا، سگی بہن کو دے دیا جائے گا۔ اس صورت میں ظاہر بات ہے چچا کو کچھ نہیں ملے گا نا، چچا کو اس صورت میں کچھ نہیں ملے گا، لہذا یہ مسئلہ کے اندر فرض نہ بھی کرتے تو کچھ بس یہی فرض کر لیں مسئلہ کے اندر، ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیٹی اور سگی بہن چھوڑ کر کیا ہوا ہے؟ فوت ہوا ہے۔ اور اگر ہم جو ہے وہ یہ فرض کر لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ 2 بیٹیاں
دو بیٹیاں اور سگی بہن چھوڑ کر کیا ہوا ہے؟ فوت ہوا ہے۔ تو اس صورت میں میت کے نیچے جو ہے وہ دو بیٹیاں اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو سگی بہن لکھیں گے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر سگی بہن لکھیں گے۔ تو بیٹیوں کے نیچے ہم لکھ دیں گے ثلثان لکھ دیں گے، اور بہن کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ اسبا لکھ دیں گے۔ تو چونکہ یہاں 6 حصوں میں ثلثان آیا ہے، ثلثان آیا ہے، لہذا ثلثان کا جو ہم نام عدد ثلاثہ 3 ہے اس سے مسئلہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو ثلثان میں سے 3 میں سے ثلثان کتنا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے۔ 2 کس کو دے دیں گے؟ وہ 2 جو ہے وہ بیٹیوں کو دے دیں گے، اور 1 کس کو دے دیں گے؟ سگی بہن کو دے دیں گے، سگی بہن۔ ہاں، تو اس مسئلہ کے اندر یہ دونوں مثالیں جو ہیں، یہ دونوں مثالیں، ایک مثال کے اندر ہم نے 1 بیٹی اور سگی بہن کو فرض کیا ہے، اور دوسری مثال کے اندر 2 بیٹیوں اور سگی بہن کو فرض کیا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ بیٹی اور بیٹیوں کی جگہ پر پوتی اور پوتیوں کو بھی فرض کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ اسی طرح بنے گا جس طرح پہلے بنایا گیا ہے، مسئلہ اسی طرح بنے گا جس طرح پہلے بنایا گیا۔ اور سگی بہنیں جو ہیں ان کے احوال میں سے جو 5واں حال ہے، جو 5واں حال ہے وہ ہے محجوب۔ کیا ہے؟ محجوب ہے کہ اس صورت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، اس صورت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب کوئی شخص جو ہے اپنی سگی بہنوں کے ساتھ اپنا بیٹا یا پوتا، باپ یا دادا چھوڑ کر کیا ہو؟ فوت ہو، باپ یا دادا چھوڑ کر جو ہے فوت ہو، تو اس صورت کے اندر جو سگی بہنیں ہوں گی وہ محجوب ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ محجوب ہو جائیں گی، محروم ہو جائیں گی، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ہم جو ہے فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی سگی بہن اور بیٹا چھوڑ کر فوت ہوا ہے، سگی بہن اور بیٹا چھوڑ کر کیا ہوا ہے؟ فوت ہوا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو سارے کا سارا مال ہے وہ کس کو دے دیا جائے گا؟ سارے کا سارا مال بیٹے کو دے دیا جائے گا، اور جو بہن ہے وہ کیا ہوگی؟ محجوب ہوگی۔ یہ جو یہاں پر ہم نے 5واں حال سگی بہنوں کا بیان کیا ہے محجوب، یہ جو 5واں حال ہم نے سگی بہنوں کا محجوب بیان کیا ہے، تو آپ نے جو عبارت پڑھی ہے اس عبارت کے اندر یہ 5واں حال اس جگہ بیان نہیں ہوا ہے، یہ 5واں حال اس جگہ بیان نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے آگے مصنف رحمہ اللہ نے جو اللاتی بہنیں ہیں، جو اللاتی بہنیں ہیں، باپ شریک جو بہنیں ہیں، ان کے احوال بیان فرمائے ہیں 7، ان کے 7 احوال بیان فرمائے ہیں۔ تو اللاتی بہنوں کے احوال میں سے جو 7واں حال ہے، اللاتی بہنوں کے احوال میں سے جو 7واں حال ہے، بے عین ہی وہی عینی بہنوں کا 5واں حال ہے، بے عین ہی وہی عینی بہنوں کا 5واں، یعنی اللاتی بہنوں کا جو 7واں حال ہے وہی حال عینی بہنوں کا 5واں حال ہے۔ تو مصنف نے پھر اس کو ان کے جو 5واں حال ہے ان کو اللاتی بہنوں کے 7ویں حال کے اندر اکٹھا ایک ساتھ کیا کر دیا ہے؟ ذکر کر دیا ہے، تاکہ عبارت کے اندر کیا ہو جائے؟ اختصار ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اختصار کے پیش نظر مصنف نے عینی اور اللاتی بہنوں کا ایک حال جس میں وہ مشترک تھی ہیں جی، ان کو کیا کر دیا؟ اکٹھا بیان کر دیا ہے، تاکہ ایک مرتبہ یہاں ذکر کرتے اور پھر آگے بھی وہی اللاتی بہنوں کے حال کے اندر بھی وہی ایک حال آنا تھا، ہاں جی، تو پھر اس طرح عبارت کے اندر طوالت ہونی تھی، عبارت کے اندر طوالت ہونی تھی۔ تو طوالت سے بچنے کے لیے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے عینی بہنوں کا جو 5واں حال ہے وہ بھی اللاتی بہنوں کے 7ویں حال کے اندر ہی ذکر کر دیا۔ یہ بات جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جب میت کی سگی بہن کے ساتھ، جب میت کی سگی بہن کے ساتھ جو ہے وہ میت کا سگا بھائی بھی کیا ہو؟ موجود ہو،
تو بہنیں جو ہیں اس بھائی کے ساتھ کیا بن جائیں گی؟ اسبا بن جائیں گی۔ کیا بن جائیں گی؟ اسبا بن جائیں گی۔ اسبا بن جائیں گی۔ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بھائی اور بہنیں، یہ بھائی اور بہنیں جو ہیں میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ برابر ہیں، میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے برابر ہیں، قرابت میں یہ کیا ہیں؟ برابر ہیں کہ جتنی قرابت جو ہے وہ بھائیوں کو حاصل ہے اتنی ہی قرابت کیا ہے؟ بہن کو بھی حاصل ہے، کیونکہ بہن بھی کیا ہے؟ اس کی میت کی سگی ہے، بہن بھی میت کی سگی ہے، اور جو بھائی ہے وہ بھی کیا ہے؟ سگا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بہنیں ہیں وہ جو ہے وہ سگی ہوں اور بھائی جو ہے وہ سگا نہ ہو بلکہ لاتی وغیرہ ہو، ایسی بات تو نہیں ہے۔ بہنیں اگر سگی ہیں تو بھائی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ سگا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہنیں اور بھائی دونوں جو ہیں وہ میت کی طرف نسبت اور میں کیا ہیں؟ قرابت میں برابر ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جو بہنیں ہیں یہ سگی بہنیں سگے بھائی کے ساتھ کیا ہو جائیں گی؟ اسبا ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ اسبا ہو جائیں گی۔ اور جو ذی فرض لوگ ہوں گے، جو ذی فرض لوگ ہوں گے ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا وہ ان کے درمیان جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق تقسیم ہو جائے گا کہ جو بھائی ہوگا اس کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا، بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔